بی حاجرہ نے صفا اور مروہ کا کیا ہے اور وہ کہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور اللہ نے اسے اپنی نشانیوں میں سے کیوں قرار دیا ہے. صفا اور مروہ مکہ کے دو چھوٹے پہاڑ ہیں جس کے درمیان بی بی حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی. ان کی سخت مشکلات اور تنہائی کے باوجود انہوں نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا اور اس کی تنہائی کے بعد بھی ان کا اللہ کی حفاظت اور سخاوت سے یقین کمزور نہیں ہوا اور وہ یہ آزمائش کا اکیلے اس آزمائش کا سامنا کر رہے تھے. اللہ ہمیں بی بی حاجرہ کی سخت مشکلات اور تنہائی کو یاد رکھنے کا حکم دیتا ہے. ہر سال ذی الحج کے مہینے میں مکہ کی زیارت یعنی حج ہوتی ہے، حج ہوتا ہے اور اللہ کو بے شک ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عمل کو حج میں لازمی کر دیا. اور اگر کوئی ان کی طرح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا. اللہ نے حج کے لیے مسلمانوں کو کیوں بلایا؟ کیا صرف رسومات ادا کرنے کے لیے یا پھر انسان کے اندر کی غور و فکر کی روح کو بیدار کرنے کے لیے؟ اکثر غلط فہمی میں اسلام کو ایک ایسا مذہب مانا جاتا ہے جو کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے پیغام پر غور کریں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نیتوں کی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی، یا پھر امیر کی ہو یا غریب کی، سیاہ رنگ والے کی ہو یا پھر گورے رنگ والے کی. بے شک اللہ کی ذات ہے وہ جو لوگوں کے اندر کی چھپی ہوئی نیتوں کو جانتی ہے. کعبہ کا طواف بھی بی بی حاجرہ سے جڑا ہوا ہے. کعبہ ایک مربع یعنی کیوب شیپڈ عمارت ہے. کعبہ کے مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی نیم گول دیوار ہے جسے اکثر حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں. حجر کا مطلب دامن یا گھیرا، اور اس کی شکل اس سے ملتی جلتی بھی ہے. بی بی حاجرہ اور اسی چھوٹی سی نیم گول دیوار میں بی بی حاجرہ مدفون بھی ہے. اور اگر کوئی بھی طواف کے گھیرے میں بی بی حاجرہ کی قبر کو نہ لے تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوتا. پھر بی بی حاجرہ کون سی عجیب شخصیت تھی کہ ان کی قبر کو اگر ہم طواف کے وقت شامل نہ کریں تو پھر ہمارا حج قبول نہیں ہوتا. بی بی حاجرہ ایک سیاہ فہم بلیک حبشی ایتھوپین کنیز تھی اور وہ بی بی سارہ کی خادمہ تھی. اس وقت حضرت ابراہیم کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. تبھی بی بی سارہ نے بی بی حاجرہ کو حضرت ابراہیم نکاح میں دے دیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے.
हाजा को वतन से बाहर मक्का ले आए और जब मक्का से जाने लगे तो बीबी हाजा ने सवाल किया, आप हमें यहाँ पे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि मैं तुम्हें उस अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ जिसने मुझे नमरूद की आंख से बचाया और इस्माइल जैसा बेटे से नवाजा। बीबी हाजा ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ। मेरे और मेरे छोटे बेटे इस्माइल के लिए छोटे बेटे इस्माइल के लिए अल्लाह ही काफी है। बीबी हाजरा की पानी की तलाश और बेगर्ज मोहब्बत और दूसरों के लिए कुर्बानी का दर्द देती है हजरत इस्माइल प्यास से बेचैन थे। आसपास कहीं भी पानी नहीं था। बीबी हाजा पानी की तलाश करती, कभी सफा की तरफ दौड़ के जाती और सफा पे चढ़कर दूर दूर तक पानी की तलाश करती, तो कभी मरवा की तरफ दौड़ने लगती। फिर वो वापस वहीं आती जहाँ पे उन्होंने अपने छोटे बेटे हज़रत इस्माइल को छोड़ा था। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें पानी ना मिला तो उन्होंने अपने छोटे बेटे हज़रत इस्माइल को पूरा अल्लाह के हवाले कर दिया। उन्होंने देखा कि हज़रत इस्माइल ने अपनी एड़ी रगड़ी तो फिर नीचे जमीन से पानी का एक चश्मा उबलने